السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے پراسرار اور خوفناک واقعات سے بھرپور ناول بند آنکھیں کی 8ویں قسط سنتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملازمہ اس کے پاس پہنچی اور اس نے یہ منظر دیکھا اور چیختی ہوئی باہر بھاگی۔ کچھ ہی لمحوں میں ثنا کو ڈاکٹر کے سامنے پہنچا دیا گیا، جسے راجہ ہدایت خان کے حکم پر طلب کیا گیا تھا۔ خود راجہ ہدایت خان ثنا کے پاس موجود تھا۔ ڈاکٹر کو اس نے ہدایت کی، ڈاکٹر، اسے ہر قیمت پر ٹھیک ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، خون زیادہ بہہ گیا ہے جس کی وجہ سے ذرا سی الجھن پیش آئے گی، تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ راجہ ہدایت خان نے کچھ ملازماؤں سے سوال کیا تھا کہ ثنا اس بری طرح کیسے گری، لیکن اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تھا ثنا کے پاس کوئی ملازمہ موجود نہیں تھی، چنانچہ بات کھل کر سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ جب ثنا کو ہوش آیا تو اسے گزرے ہوئے واقعات اچھی طرح یاد تھے۔ وہ اجنبی آواز اور ایک زوردار دیا جانے والا دھکا اسے اچھی طرح یاد تھا۔ ساری باتیں الجھانے والی تھیں، لیکن اس نے چند لمحوں میں ایک فیصلہ کیا۔ سر پر لگنے والی چوٹ کا سہارا لے کر وہ کچھ عرصے تک اپنے آپ کو خواب دیکھنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس طرح کم از کم راجہ ہدایت خان اسے خواب دیکھنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، بلکہ سر کی چوٹ کو وہ کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دے گی تاکہ بہت سی باتوں سے محفوظ رہے۔ اس نے آنکھیں بند رکھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے۔ راجہ ہدایت خان کی آواز ابھری، نوردین، یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ گری کیسے؟ مالک، کوئی پاس ہی نہیں تھا، بس ایک احساس مجھے پریشان کر رہا ہے کہ کہیں جان بوجھ کر تو اس نے اپنے آپ کو زخمی نہیں کیا ہے، کیونکہ میں نے رانیہ کا خواب دیکھنے کی بات کی تھی۔ مالک، ثنا کا رانیہ سے ایسا کون سا گہرا تعلق ہے؟ ہاں، اور ویسے بھی یہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم سے وفاداری کر رہی ہے۔ بہرحال اس کا علاج کراؤ، یہ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ ثنا یہ ساری باتیں سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ راجہ صاحب، اب تو مجھے صحیح معنوں میں موقع ملا ہے۔ میرا دماغ متاثر ہو گیا ہے اور میں کافی ٹائم تک کوئی خواب نہیں دیکھ سکوں گی۔ کریم شاہ صحیح معنوں میں ذہین نوجوان تھا۔ 3 دن اس نے خاموشی کے ساتھ گزارے، اپنے آپ کو ایک ہنسمکھ دیہاتی ظاہر کر کے۔ اس نے اپنے آس پاس بکھرے ہوئے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں بکھیر دی تھیں۔ زیادہ تر لوگ اس سے خوش ہوتے تھے اور وہ حویلی کے مختلف لوگوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے مزید قدم آگے بڑھائے اور زنان خانے کی طرف رخ کیا۔ جس قدر ممکن ہو سکتا تھا وہ کوشش کر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اندازہ بھی لگاتا جا رہا تھا کہ راجہ ہدایت خان زیادہ تر حویلی کے دوسرے حصے کی طرف ہی ہوتا تھا جہاں اس نے اپنی درسگاہ بنائی ہوئی تھی۔ وہ راجہ ہدایت خان کے معمولات بھی دیکھتا رہتا تھا۔ 5ویں دن تھا جب اس نے راجہ ہدایت خان کو اپنے 2 خاص ماتحتوں، یا یہ کہا جائے کہ خادموں، نوردین اور خاقان کے ساتھ ایک بڑی لینڈ کروزر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ تب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راجہ ہدایت خان کی خصوصی نشست گاہ میں داخل ہو کر رانیہ کو تلاش کرے گا۔ رات کو جب حویلی میں تقریباً سناٹا چھا گیا اور ملازم آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کوارٹر میں جا گھسے، اسے یہ بات پہلے نہیں معلوم تھی، لیکن یہ حقیقت تھی کہ جب راجہ ہدایت خان حویلی میں نہیں ہوتا تھا تو ملازم سکھ کا سانس لیتے تھے اور زیادہ تر آرام کرتے تھے۔ ہر سو سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ راجہ ہدایت خان کی خصوصی نشست گاہ کی جانب چل پڑا۔ نیم تاریک ماحول میں وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اگر کوئی قیدی بنا کر رکھا جائے تو وہ کہاں ہو سکتا ہے۔ ایک کوریڈور میں سست روی سے چلا جا رہا تھا کہ دفتن ہی اسے ایک آواز سنائی دی، رکو، اس طرف جانا بیکار ہے۔ کریم شاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے اندر سے ایک آواز ابھری، مارے گئے، پتہ چل گیا ان لوگوں کو۔ وہ اپنی جگہ دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا تو آواز پھر آئی، نہیں، خوفزدہ ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔
واپس آؤ، میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ دیکھو اس سفید روشن تھپے کو دیکھو اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے چلے آؤ۔ یہ ایک حیران کن بات تھی۔ کریم شاہ پہلے تو ذرا سا خوفزدہ ہوا، لیکن پھر اس نے اپنی ہمت کو آواز دی۔ سفید تھپا اسے نظر آ گیا تھا۔ اس نے غیر اختیاری طور پر اس سفید تھپے کا تعاقب شروع کر دیا اور ایک بالکل ہی الگ راستے پر چلتا ہوا کافی دور نکل آیا، اور اس کے بعد اسے ایک دروازہ کھلتا ہوا نظر آیا۔ دروازے کی دوسری طرف سے روشنی امنڈ پڑی تھی۔ یہ غالباً کوئی تہہ خانہ تھا۔ کوئی 10 سیڑھیاں اس نے طے کیں تو وہ ایک حال نما جگہ پر پہنچ گیا، اور یہاں آ کر وہ دبا گم ہو گیا۔ لیکن آواز پھر ابھری، وہ رانیہ ہیں، اگر تم اسے لے کر جا رہے ہو تو میں تمہاری رہنمائی کروں گا، اور سنو، چاند بابا کو بھی ساتھ لے لینا، ورنہ وہ قریب ذبح کر دیا جائے گا۔ راجہ ہدایت خان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ حیران کن رہنمائی کریم شاہ کو بہت عجیب لگی تھی، لیکن سامنے جو لڑکی ایک بستر پر سوتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہ رانیہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی۔ کریم شاہ کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے آگے بڑھا اور رانیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سوتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور بے آہستہ سے بولا، رانیہ صاحبہ۔ لڑکی ایک دم اچھل کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک آواز پر اٹھ گئی تھی، کون ہو تم؟ آپ رانیہ ہیں نا؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ کیا آپ اس تہہ خانے سے نکلنا چاہیں گی؟ تم میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہے؟ اگر آپ واقعی رانیہ ہیں تو برائے کرم دیر نہ کیجیے، یہاں سے اگر کچھ ساتھ لینا ہے تو جلدی سے لے لیجیے۔ مگر میری بات تو سنو، خدا کے لیے اس وقت کوئی بات نہ سنائیے، ہم کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ رانیہ ایک لمحے تک کچھ سوچتی رہی اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں لینا، لیکن اگر راجہ ہدایت خان کو معلوم ہو گیا تو وہ مجھے اور تمہیں دونوں کو قتل کر دے گا۔ آپ آئیے تو صحیح۔ کریم شاہ کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ یہ دوسری کامیابی تھی جو اسے حاصل ہوئی تھی۔ پہلے اس نے چاند بابا تک پہنچ کر کاغذات کا حصول انتہائی آسان بنا لیا تھا، لیکن اس وقت ایک سفید دھبے نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ اب اسی کی رہنمائی میں رانیہ کے ساتھ پہلے تہہ خانے سے باہر نکلا اور پھر مختلف راستوں سے چلتا ہوا آخرکار چاند بابا کے کوارٹر تک پہنچ گیا۔ چاند بابا جاگ رہا تھا۔ رانیہ نے اسے دیکھا تو اس کے حلق سے ایک سسکی سی نکلی، چاند بابا۔ چاند بابا اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر وہ تیزی سے رانیہ کی طرف لپکا۔ میری بیٹی، میری بچی۔ جس طرح وہ تیزی سے رانیہ کے پاس پہنچا تھا، اس کے قریب پہنچ کر وہ یہ تیزی برقرار نہ رکھ سکا اور اس کے ہاتھ جو پھیلے ہوئے تھے نیچے گر گئے، لیکن رانیہ خود آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ چاند بابا، کوئی نہیں ہے میرا اب اس دنیا میں، آپ میرے سب کچھ ہیں چاند بابا، آپ میرے سب کچھ ہیں۔ چاند بابا نے اس کا سر سینے میں بھینچ لیا تھا اور پھر وہ رونے لگا۔ تبھی کریم شاہ نے کہا، چاند بابا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، رانیہ کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ چلو بیٹا، چلو چلو رانیہ۔ رانیہ تیار ہو گئی تو وہی آواز کریم شاہ کے کانوں میں ابھری، آؤ میرے ساتھ ساتھ چلے آؤ، سامنے کے راستے سے تم نہیں جا سکو گے۔ پھر وہ دونوں تو نہیں سمجھ سکے تھے، لیکن کریم شاہ کو اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ سفید دھبا اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ سفید دھبے کی رہنمائی میں چل پڑا۔ چاند بابا کو خود بھی شاید اس چوراستے کے بارے میں نہیں معلوم تھا جہاں سے کریم شاہ انہیں لے کر حویلی کے باہر نکل آیا تھا۔ یہ پرانے زمانے کا ایک گٹر تھا جو اب خشک ہو گیا تھا۔ حویلی کے پرانے حصے میں اس میں داخلے کا راستہ تھا اور نیچے ہی نیچے کی سرنگ نما جگہ حویلی کے اندر سے گزر کر باہر تک آتی تھی۔ چنانچہ یہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگ کھلی فضا میں آ گئے۔ تبھی وہ آواز آخری بار کریم شاہ کے کانوں میں ابھری، اب تم جس قدر مشقت کر سکتے ہو کرو اور انہیں لے کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جاؤ۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہارا شکریہ، کریم شاہ نے دلی دل میں کہا۔ اس عجیب پراسرار رہنمائی نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے اور وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پایا تھا
کہ یہ پراسرار رہنما کون ہے؟ بمشکل تمام، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اب جو کوئی بھی ہے جناب، آپ کی رہنمائی نے رانیہ کی زندگی بچا لی ہے، لیکن ایک اور لڑکی ہے جسے تلاش کر کے یہاں سے لے جانا ضروری تھا۔ ثنا حیدر آواز نے کہا۔ ہاں ہاں، کیا آپ؟ نہیں، ابھی اس کا یہاں سے جانا مناسب نہیں ہے، البتہ تمہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ راجہ ہدایت خان کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے اس کا راجہ کے پاس ہونا بے حد ضروری ہے۔ تم لوگ اس کی طرف سے بے فکر رہو، جب میں سمجھوں گا کہ اسے تمہارے پاس واپس جانا چاہیے، میں اسے تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کون ہیں؟ کریم شاہ نے پوچھا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ آپ کون ہیں جناب؟ کریم شاہ نے پوچھا، لیکن جو کوئی تھا اب وہ وہاں نہیں تھا۔ بیٹا جلدی چلو، میرا دل گھبرا رہا ہے، چاند بابا نے کہا، اور کریم شاہ بھی سنبھل گیا۔ پھر وہ وہاں سے چل پڑے تھے۔ لاری اڈہ ذرا دور تھا۔ چاند بابا کو زیادہ دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ البتہ کچھ فاصلہ طے کر کے وہ مطمئن ہوئے ہی تھے کہ اچانک انہیں دور سے دو تیز روشنیاں نظر آئیں اور وہ چونک پڑے۔ لینڈ کروزر! کریم شاہ کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ نہیں، یہ مالک کی گاڑی ہی ہے، ہم تو اس کی روشنیاں پہچانتے ہیں، چاند بابا نے کہا۔ کریم شاہ جلدی سے بولا، خاموش ہو جاؤ چاند بابا۔ لینڈ کروزر تیزی سے قریب آئی اور آگے بڑھ گئی تو کریم شاہ نے دوبارہ اطمینان کی ٹھنڈی سانس لی، ورنہ اس سنسان راستے پر جو اس حویلی کی طرف سے ہی آتا تھا، وہ کچھ لمحوں کے لیے لینڈ کروزر کی روشنی میں آ گئے۔ البتہ فاصلہ خاصا تھا، اس لیے بات بن گئی، انہیں دیکھا نہیں گیا تھا۔ لیکن کریم شاہ سوچنے لگا کہ اب ان کی رفتار تیز ہو جانی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو شبہ ہو گیا ہو اور وہ آگے جا کر واپس پلٹ پڑے۔ یہ سوچ کر کہ سڑک پر ابھی تو کچھ لوگ آ رہے تھے، وہ کہاں چلے گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے راجہ ہدایت خان کو رانیہ کی گمشدگی کے بارے میں فوراً ہی علم ہو جائے۔ بہرحال سڑک کے کنارے سے اٹھ کر کریم شاہ نے اپنا لباس جھاڑا۔ رانیہ چونکہ کافی عرصے سے راجہ ہدایت خان کی قیدی تھی اور مصائب بھگت رہی تھی، اس لیے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ کریم شاہ کو اسے سہارا دینا پڑ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے لاری اڈے کی جانب چلنے لگے۔ چاند بابا بار بار ٹھوکریں کھا رہا تھا اور کریم شاہ کو اسے بھی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ مجھے اتنا چلنے کی عادت نہیں ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ چاند بابا، آپ یہ سوچ کر اپنے اندر ہمت پیدا کریں کہ آپ اپنی رانیہ کو بچا رہے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں کا یہاں سے نکل جانا ہی ہماری جیت ہے۔ ہاں میں چل رہا ہوں، رانی بیٹی میرا ہاتھ پکڑ لے، چاند بابا نے کہا، اور رانیہ نے محبت بھرے انداز میں چاند بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چاند بابا کے جسم میں جیسے نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اب تو بیٹا میں رات بھر چل سکتا ہوں، میری رانی بیٹی۔ رانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ چاند بابا کے ساتھ گزرے ہوئے واقعات اس کے ذہن میں تھے۔ گھر کا یہ بوڑھا ملازم نہ جانے کب سے اس کی خدمت کر رہا تھا۔ غریبوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو چاہتے بھی ہیں تو ڈر ڈر کر، یہ سوچ کر کہ کہیں ان کی چاہت کو خود غرضی نہ سمجھ لیا جائے، ضرورت نہ سمجھ لیا جائے۔ بہت دور سے لاری اڈے کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ لوگ رفتار بڑھانے لگے اور خدا خدا کر کے آخرکار لاری اڈے پر پہنچ ہی گئے اور ایک لاری میں بیٹھ گئے۔ کریم شاہ اسپیشل پولیس میں بھی رہ چکا تھا، وہ کافی ذہین آدمی تھا۔ اس کا انتخاب سجاد حسین نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ یہ کریم شاہ کی ذہانت ہی تھی کہ دونوں بار وہ کامیابی سے واپس پلٹ رہا تھا۔ پہلی بار چاند بابا سے کاغذات کا حصول اور دوسری بار سب سے بڑا کام، یعنی رانیہ کو حویلی سے نکال لانا۔ لیکن یہ بھی ایک سچائی تھی کہ اگر وہ پراسرار آواز اور وہ سفید دھبا اس کی رہنمائی نہ کرتا تو رانیہ تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ویسے فرزان کے بارے میں بھی اسے بتا دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے ذہن میں یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ رہنما آواز فرزان ہی کی تھی۔ لاری چل پڑی اور تقریباً 40 منٹ کے سفر کے بعد
وہ درمیان میں ایک جگہ رکی۔ کریم شاہ احتیاط کی خاطر یہاں اتر گیا۔ یہاں ٹیکسی اسٹینڈ بھی تھا جو لاری اڈے سے کوئی 100 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کریم شاہ نے چاند بی بی اور رانیہ کو بھی نیچے اتارا اور بولا، آؤ آپ لوگ تھوڑی سی مشقت اور کر لو۔ ٹھیک ہے، کیا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے؟ ابھی نہیں، کریم شاہ نے جواب دیا اور وہ لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد کریم شاہ ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے بات کی اور ٹیکسی انہیں لے کر چل پڑی۔ کریم شاہ خاموشی سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ پھر ایک رہائشی علاقے میں ایک بلڈنگ کے سامنے اس نے ٹیکسی رکوائی اور ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر اسے آگے روانہ کر دیا۔ جب ٹیکسی کی سرخ روشنیاں نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں تو وہ دونوں کو ساتھ لے کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ چاند بابا نے پریشان ہو کر پوچھا، بیٹا تو نے تو میرے پاؤں ہی توڑ دیے، اب پیدل کیوں چل رہا ہے؟ میں تو سمجھا کہ تو مجھے اپنے گھر لے آیا ہے، اب کہاں جا رہا ہے؟ چاند بابا بعد میں بتا دوں گا آپ کو، تھوڑا سا میرا ساتھ اور دو۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد کریم شاہ نے ایک بار پھر ایک ٹیکسی روکی اور اس بار وہ SSP سجاد حسین کے بنگلے کے سامنے رکا تھا۔ چاند بابا کافی نڈھال نظر آ رہا تھا۔ نڈھال رانیہ بھی تھی لیکن وہ بہرحال جوان لڑکی تھی۔ جب ٹیکسی ڈرائیور چلا گیا تو کریم شاہ گیٹ کی طرف چل پڑا۔ گیٹ پر 2 گارڈ کڑی نگاہوں سے ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ کریم شاہ نے کہا، میں حوالدار کریم شاہ ہوں، صاحب کے مہمانوں کو لے کر آیا ہوں، صاحب کو میرے بارے میں اطلاع دے دو۔ اندر آ جاؤ، ایک گارڈ نے کہا اور کریم شاہ کی تلاشی لے کر اسے اندر آنے دیا۔ اس نے چاند بابا کی بھی تلاشی لی تھی۔ رانیہ کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا، پھر وہ انہیں ساتھ لیے ہوئے ایک لان کی خوبصورت روش سے گزرا اور روشن برآمدے میں پہنچ گیا۔ یہاں بیٹھنے کے لیے کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں کرسیوں پر بٹھا کر اس نے اندر والے ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ بڑے صاحب کو جگا کر بتاؤ کہ کریم شاہ حوالدار ان کے کچھ مہمانوں کو لے کر آیا ہے۔ SSP سجاد حسین رات کو دیر تک جاگنے کے عادی تھے۔ کریم شاہ اور مہمانوں کا ذکر سن کر فوراً ہی باہر نکل آئے۔ رانیہ اور چاند بابا کو دیکھا، صورت سے تو نہیں پہچانتے تھے لیکن اندازے سے پہچان لیا کہ وہ کون ہیں۔ فوراً ہی انہوں نے کریم شاہ اور ان دونوں کو اندر آنے کے لیے کہا اور انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ ملازم سے انہوں نے کہا، گارڈ سے کہو ہوشیار رہے، کسی کو بنگلے کے آس پاس گھومتے ہوئے دیکھے تو اسے پکڑ لے۔ جی صاحب، ملازم نے کہا اور باہر نکل گیا۔ تب سجاد حسین نے کہا، کریم شاہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے عہدے میں ترقی ہو گئی، میں تمہیں کم از کم SI لگوا کر دم لوں گا۔ یہ رانیہ اور چاند بابا ہے نا؟ جی صاحب، کریم شاہ نے ادب سے کہا۔ بیٹھو، اس وقت تم آفس میں نہیں میرے گھر پر ہو۔ شکریہ صاحب جی، بہت مہربانی، کریم شاہ نے جواب دیا اور پھر SSP سجاد حسین، چاند بابا اور رانیہ کا حلیہ دیکھ کر بولے، آپ لوگ مجھے بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ رانیہ بیٹے، میری طرف سے نئی زندگی کی مبارکباد قبول کرو، اور چاند بابا آپ جیسے وفادار ملازم کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہاری زندگی بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ رانیہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہیں سکی۔ سجاد حسین نے کہا، دیکھو بیٹا، میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور یہ میرے محکمے کے حوالدار ہیں کریم شاہ۔ انہوں نے تمہیں آزادی دلانے کے لیے اہم کردار انجام دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آرام کریں، یقیناً اتنا لمبا سفر طے کر کے تھک گئے ہوں گے، اور وہ بھی ان مشکل حالات میں۔ صبح آپ سے بات ہوگی، میں آپ کے آرام کا بندوبست کیے دیتا ہوں۔ بلا تکلف مجھے یہ بتائیے کہ کچھ کھائیں گے پئیں گے؟ نہیں سرکار، آپ کی بہت مہربانی، ہمیں آرام کی جگہ دے دیجیے بس، واقعی بہت تھک گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں، میں انتظام کرائے دیتا ہوں۔ رانیہ بیٹا، آپ بتاؤ، کچھ کھاؤ گی؟ نہیں سر۔ کیا سر اور سرکار لگا رکھا ہے؟ رانیہ تو مجھے انکل کہو، اور چاند بابا آپ مجھے بیٹا کہہ لیں، بھائی کہہ لیں، جو دل چاہے کہہ لیں۔ اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت دے بھائی صاحب،
آپ ہمیں عزت دے رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا۔ ان دونوں کے لیے ایک پورا سائز آرام گاہ کا بندوبست کیا گیا اور چاند بابا دوسرے بستر کو دیکھ کر بولے، نہیں بھائی جی، میں نیچے فرش پر سوؤں گا۔ رانیہ میری بیٹی ہے، مگر میرے خون میں اس کا نمک ہے، میں اس نمک سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ آپ دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، ایس ایس پی سجاد حسین نے کہا اور باہر نکل آئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کریم شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ان دونوں کارناموں پر فخر ہے کریم شاہ، کیا تم گھر جانا چاہتے ہو؟ سر، جیسے آپ کا حکم ہو۔ نہیں، تم یہاں آرام کرو، صبح واپس جانا۔ ٹھیک ہے صاحب جی، جو آپ کا حکم۔ سجاد حسین کریم شاہ کو صوفے پر سلانے کے بعد باہر نکلے اور گیٹ پر گارڈز کے پاس پہنچ گئے، جو انہیں دیکھ کر سلوٹ کر کے معطب ہو گئے تھے۔ پولیس کے گارڈ تھے۔ دیکھو، تم لوگوں کو خصوصی طور پر ہوشیار رہنا ہے، یہ جو مہمان آئے ہیں ان کے کچھ دشمن ہیں جو ان کا تعاقب کر سکتے ہیں، چنانچہ الرٹ رہو۔ یس سر، دونوں گارڈز نے ایڑیاں بجا کر کہا۔ سجاد حسین اپنے بیڈ روم کی جانب واپس چل پڑے، لیکن کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکے تھے۔ سینئر پولیس آفیسر تھے، زمانے کے الٹ پھیر جانتے تھے۔ ان کی زندگی میں کئی بار ایسے واقعات رونما ہوئے تھے جب پولیس حکام کا واسطہ کسی ایسے صاحب اختیار شخص سے پڑ جاتا تھا جو اپنے تعلقات میں دیو ہیکل ہوتا تھا، اور پھر جو نہ کو چنے چبانے پڑتے تھے تو چھٹی کا دودھ ہی یاد آ جاتا تھا۔ راجہ ہدایت خان سے انہیں باقاعدہ ٹکر لینی تھی اور وہ اس کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور انہوں نے حیات علی کو فون کیا۔ حیات علی کی آواز سنائی دی، یس سر۔ بستر پر ہو؟ نہیں سر، آفس جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اتنی صبح؟ سچ بتا دوں سر؟ ہاں بھائی، سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ سر، جب سے ثنا مجھ سے جدا ہوئی ہے میں نے باقاعدہ نماز شروع کر دی ہے۔ سر، میں اس بات کو کبھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا کہ ثنا کو میں نے اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں داخل کیا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ خیر، میرے پاس آ جاؤ، ناشتہ میرے ساتھ ہی کرو۔ جو حکم سر۔ کریم شاہ کے بارے میں؟ ہاں، وہ آ گیا ہے اور انہیں ساتھ لایا ہے۔ ثنا کو بھی؟ حیات علی کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق پیدا ہو گیا۔ نہیں، تم آؤ، باقی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ سر، میں آ رہا ہوں۔ حیات علی جب سجاد حسین کے پاس پہنچا تو کریم شاہ، رانیہ اور چاند بابا جاگ چکے تھے۔ انہیں ناشتے کے کمرے میں ہی بلا لیا گیا۔ بات چیت ناشتے کے بعد ہی ہوگی، سجاد حسین نے کہا اور سب لوگ خاموشی سے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ رانیہ کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے اس بدلے ہوئے ماحول کی امید نہیں تھی۔ وہ تو قید خانے ہی میں زندگی گزار رہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ اسی قید خانے میں اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے دشمن کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ غرض یہ کہ ناشتے سے فراغت کے بعد سجاد حسین نے پوچھا، کریم شاہ، پہلے تم یہ بتاؤ کہ رانیہ کا حصول کیسے ممکن ہو سکا؟ سر، تقدیر نے جگہ جگہ میری رہنمائی کی، لیکن یہ بات طے ہے کہ راجہ ہدایت خان کی حویلی پراسرار روحوں کا مسکن ہے، وہاں بہت کچھ بستا ہے۔ مجھے پہلے تو تھوڑی سی کوشش سے کامیابی حاصل ہو گئی، لیکن رانیہ صاحبہ کا حصول کسی طور میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہاں ایک پراسرار روح نے میری رہنمائی کی۔ میں رانیہ اور ثنا کی تلاش میں تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ رانیہ اس طرف نہیں ہے، آؤ میں تمہیں ان کی رہائش گاہ تک کا راستہ بتاتا ہوں۔ رانیہ صاحبہ ایک تہہ خانے میں تھیں۔ اسی پراسرار روح نے ایک سفید دھبے کے ذریعے میری رہنمائی کی اور پھر بعد میں بھی مجھے اس کی مدد حاصل رہی۔ کریم شاہ نے پھر پوری تفصیل بتائی۔ حیات علی نے پوچھا، تم نے اس رہنما روح سے ثنا کے بارے میں پوچھا اور ثنا کے بارے میں معلومات کیوں نہیں حاصل کی؟ سر، کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ میں محترمہ ثنا کے لیے کوشش نہ کرتا؟ لیکن اسی پراسرار روح نے مجھ سے عجیب سے لہجے میں کہا کہ ثنا کا بھی راجہ ہدایت خان کے پاس سے ہٹنا مناسب نہیں ہے۔ وہ ثنا کے ذریعے راجہ ہدایت خان کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ سر، اس نے مجھ سے کہا
کہ وہ ثنا کے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ ثنا کا بال بیکار نہیں ہوگا، لیکن اس وقت تک اسے راجہ ہدایت خان کے پاس سے آزادی نہیں مل سکے گی جب تک کہ وہ راجہ ہدایت خان کی کہانی ختم نہیں کر دے گا۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی، سر۔ لازمی بات ہے کہ وہ کوئی جادوگر تھا یا پھر کوئی روح۔ حیات علی نے فوراً ہی کہا، آہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ فرزان تھا، وہی جس نے ثنا کو سچے خوابوں کے راستے پر ڈالا ہے۔ پتہ نہیں کیا چکر چلا ہوا ہے۔ انسان نہ زندہ رہ کر سکون سے رہ سکتا ہے، نہ مر کر، اور پھر بے گناہ انسان بلا وجہ شکار ہو جاتے ہیں۔ رانیہ خاموش بیٹھی، یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے چائے کا ایک اور کپ بنایا اور اپنے سامنے سرکا کر چھوٹی چھوٹی گھونٹ لینے لگی۔ چاند بابا بیچارہ ان تمام معاملات سے لا تعلق تھا۔ وہ بس احمقوں کی طرح ایک دوسرے کی صورت دیکھے جا رہا تھا۔ حیات علی اور سجاد حسین تھوڑی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر سجاد حسین نے کہا، رانیہ صاحبہ، آپ کچھ بتا سکیں گی کہ کیا ہوا؟ ویسے کیا یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ شمشاد علی کو جیل سے رہائی مل گئی ہے؟ ہاں، تھوڑے بہت معاملات مجھ تک پہنچے ہیں، لیکن تفصیل سے نہیں۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ شمشاد علی کو آپ کے قتل کے الزام میں سزا ہوئی تھی؟ جو لڑکی قتل کی گئی تھی، یعنی جسے جلا کر مارا گیا تھا، وہ میری بہت ہی اچھی دوست اور ملازمہ سعدیہ تھی۔ اس کا چہرہ مورا اور جسامت بالکل میرے جیسی تھی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ عدلان نے اسے اپنے ہاتھوں سے جلا کر مارا تھا۔ عدلان ہی اس کا قاتل تھا، اور اس نے دولت و جائیداد حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ شمشاد علی بلا وجہ میری وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہوا۔ عدلان چاہتا تھا کہ میں اس کی وجہ سے زبان کھول دوں، لیکن میں ایک بات جانتی تھی کہ جیسے ہی عدلان کے ہاتھوں وہ کاغذات پڑے، وہ سب سے پہلے مجھے قتل کر دے گا۔ وہ کاغذات کے حصول کے بعد مجھ سے ان پر دست برداری کے دستخط چاہتا تھا، کیونکہ کاغذات کا ایک حصہ کسی نامعلوم وکیل کے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی وقت منظر عام پر آ کر عدلان کو اس تمام جائیداد سے بے دخل کر سکتا ہے۔ عدلان کیا راجہ ہدایت خان کا دوسرا نام ہے؟ ایس ایس پی سجاد حسین نے پوچھا۔ آپ نہیں جانتے؟ رانیہ حیرت سے بولی، کیا؟ وہ راجہ ہدایت خان نہیں ہے، وہ عدلان ہے، ایک انتہائی کمینہ صفت انسان۔ اس انکشاف نے سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ خود چاند بابا پھٹی پھٹی آنکھوں سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں جناب، عدلان کی کہانی بالکل الگ ہے۔ وہ راجہ ہدایت خان نہیں ہے، وہ عدلان ہے، ایک الگ خاندان کا فرد۔ یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ سجاد حسین، حیات علی اور باقی تمام لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ وہ دیر تک گنگ رہے۔ پھر رانیہ نے کہا، عدلان بہت ہی شاطر انسان ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی۔ اور راجہ ہدایت خان کہاں ہیں؟ آپ یقین کریں، میں نہیں جانتی، لیکن مجھے علم ہے کہ وہ عدلان کا قیدی ہے۔ میرے خدا! سجاد حسین کے منہ سے نکلا اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حیات علی بھی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد سجاد حسین نے گردن اٹھائی اور بولے، حیات علی، ان واقعات نے دماغ کی چولیں ہلا دی ہیں، ذرا غور کرو، کیا حالات کس سمت جا رہے ہیں؟ اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں جناب سب سے پہلے ہمیں رانیہ صاحبہ کی حفاظت کا بندوبست کرنا ہے، یہ ابھی سخت خطرے میں ہیں۔ ایک بات بتائیں گے جناب آپ مجھے؟ رانیہ نے کہا۔ ہاں کہیے۔ کیا میں شمشاد علی سے مل سکتی ہوں؟ تھوڑا سا توقف کر لیں رانیہ، ہم ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ سے ہم عدلان کے بارے میں تفصیلات ضرور معلوم کریں گے۔ راجہ ہدایت خان کے خلاف ہمارے دل میں نفرتوں کے جو پہاڑ بنے ہوئے تھے، آپ نے وہ پہاڑ گرا دیے، لیکن عدلان… سجاد حسین ایک بار پھر گردن جھکا کر بیٹھ گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ سوچوں میں ڈوبے رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، قید کے دوران راجہ ہدایت خان، یا آپ کے کہنے کے مطابق اب ایک بالکل ہی نئے شخص
عدلان نے آپ پر تشدد تو کیا ہوگا؟ ہاں، کئی بار اس نے مجھے اپنے ناپاک ہاتھوں سے مارا پیٹا۔ مجھے حویلی سے دور دراز ڈاک بنگلے میں تہخانے میں رکھا گیا تھا، جو اصل میں ڈاک بنگلہ نہیں تھا بلکہ شاید وہ عدلان کا عقوبت خانہ تھا، جہاں وہ اپنے دشمنوں کو لے جا کر اذیتیں دیا کرتا تھا۔ تہخانے میں بھی مجھے اکثر چیخوں کی آواز سنائی دیتی تھی اور میں وہاں سخت تکلیف میں تھی، لیکن پھر ایک دن اس نے مجھے وہاں سے نکالا اور نکالنے کے بعد حویلی میں لے آیا۔ غالباً اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اس تشدد خانے میں کوئی میرے پاس پہنچ کر مجھے نکال سکتا ہے۔ میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی کہ مجھے اس نے حویلی میں منتقل کر دیا، جہاں سے میرے اس ہمدرد نے مجھے نکال کر یہاں تک پہنچایا۔ سجاد حسین پرخیال انداز میں کچھ سوچنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ آخر کار انہوں نے کہا، آپ آرام کیجئے، بالکل بے فکر ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی حفاظت اپنی زندگی سے زیادہ کریں گے۔ شمشاد علی کے سلسلے میں آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجئے، جیسے ہی ہم صورتحال کو مناسب سمجھیں گے آپ کو شمشاد علی سے ملا دیا جائے گا، لیکن ابھی ذرا ہمیں حالات کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ رانیہ نے گردن ہلا دی تھی۔ یہ لوگ آرام کرنے چلے گئے تو سجاد حسین نے حیات علی سے کہا، ہاں حیات علی، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دیکھ لیجئے آپ، فرزان نے رانیہ تک رہنمائی کی ہے، لیکن ثنا کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اگر ہم ثنا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ثنا کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ خود میرا بھی یہی خیال ہے کہ ابھی ہم فرزان سے تعاون کریں۔ ویسے بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ رانیہ کی گمشدگی کے بعد راجہ ہدایت خان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ ویسے رانیہ نے عجیب انکشاف کیا ہے۔ یہ عدلان آخر ہے کون؟ رانیہ اس کے بارے میں جانتی ہے؟ ہاں، رانیہ سے سارے سوالات ایک دم ہی کر لینا مناسب نہیں ہے۔ اسے تھوڑا سا آرام کرنے دیا جائے، اس کے بعد ہم اس سے عدلان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ حیات علی نے اس بات سے اتفاق کیا تھا۔ راجہ ہدایت خان نہ جانے کیسے کیسے معاملات میں مصروف رہتا تھا۔ بہت بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے جو مرید یا دوسرے معنوں میں کلائنٹس اس کے پاس اپنے مسائل کے لیے آتے تھے، وہ ان لوگوں سے ایسے لوگوں کو منتخب کر کے جو آگے چل کر اس کے کام کے ثابت ہو سکتے تھے، ان کے لیے کام کرتا تھا، اور اس سلسلے میں اسے حویلی سے باہر بھی جانا ہوتا تھا۔ چنانچہ اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ثنا سے اس نے کہا تھا کہ وہ رانیہ کے بارے میں خواب دیکھے اور معلوم کرے کہ اگر کاغذات سنت پرمیشوری کے پاس نہیں پہنچائے گئے تھے تو پھر وہ کہاں ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، اور جیسے ہی اس کے کام کی تکمیل ہوئی وہ واپس اپنی حویلی چل پڑا۔ ثنا کے بارے میں اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ زخمی ہو گئی ہے اور اسے کچھ توقف کرنا پڑے گا، لیکن حویلی پہنچنے کے بعد اسے اپنے مخصوص ذرائع سے رانیہ کی گمشدگی کا علم ہوا تو وہ بھڑک کر رہ گیا۔ خاقان اور نور دین کے ذریعے ان لوگوں کو طلب کر لیا گیا جو رانیہ کی حفاظت کے لیے مامور تھے۔ یہ دو افراد تھے جنہوں نے روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے بتایا کہ وہ تو اپنی ڈیوٹی پر مستعد تھے۔ نہ جانے وہ کون سی قوت تھی جو رانیہ کو حویلی کے تہخانے سے نکال کر لے گئی۔ راجہ ہدایت خان ان چوکیداروں سے تفصیل معلوم کرتا رہا اور پھر نرم لہجے میں بولا، بہرحال ایسا کرو خاقان، انہیں اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے ڈاک بنگلے پہنچا دو۔ وہ لوگ جو اپنے کاموں میں ناکام رہتے ہیں ڈاک بنگلے پہنچ کر آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈاک بنگلہ وہ جگہ تھی جہاں پہلے رانیہ کو رکھا گیا تھا، اور راجہ ہدایت خان ثنا کو بھی وہاں لے گیا تھا، اور اس نے ثنا کو اپنے کام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی اور دو آدمیوں کو ثنا کے سامنے قتل کر دیا تھا۔ ڈاک بنگلہ اصل میں راجہ ہدایت خان کا عقوبت خانہ تھا، اور راجہ ہدایت خان اس قدر تعلقات رکھتا تھا کہ یہ سرکاری عمارت بھی اس سے لینے والا کوئی نہیں تھا۔ دونوں چوکیدار غالباً
ڈاک بنگلے کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے رونا اور گڑ گڑانا شروع کر دیا، رو رو کر فریاد کی کہ ایک دفعہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ تو راجہ ہدایت خان نے نرم لہجے میں کہا، نہیں بھائی، تم لوگوں کو وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور آرام سے رہو گے، لے جاؤ انہیں، کیا انتظار کر رہے ہو؟ جب وہ دونوں چلے گئے تو راجہ ہدایت خان سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے ایک کاغذ پھیلایا اور پینسل سے اس پر عجیب و غریب دائرے بنانے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کام سے فارغ ہو کر اس طرف چل پڑا جہاں ثنا کا قیام تھا۔ ثنا کے پاس پہنچ کر اس نے پیار بھری آواز میں کہا، تمہاری زخم اب کیسے ہیں ثنا؟ ٹھیک ہوں راجہ صاحب، بس اتفاق ہی تھا کہ اتنے زور کی چوٹ لگ گئی۔ نہیں ثنا، ایسی بات مت کرو، یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ تمہاری ایک محنت تھی۔ بلا وجہ سر پر چوٹ کا نشان سجا لیا۔ ارے ویسے ہی مجھ سے کہہ دیتی کہ حیات علی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکتی، اور رانیہ کے بارے میں خواب دیکھنے کا مطلب یہ تھا کہ حیات علی کے سارے منصوبے فیل ہو جائیں۔ چلو ٹھیک ہے ثنا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم کچھ بھی کر لو، میں تمہیں اس غداری کی سزا ضرور دوں گا۔ تمہیں فرزان کی مدد حاصل ہے نا؟ لیکن ایک بات میری بھی تم نوٹ کر لو کہ فرزان کو میں تمہارے ذریعے ہی شکار کروں گا، اور تمہیں ایک ایسی سزا سے دوچار کروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ رانیہ نکل گئی ہے یہاں سے، اور میں جانتا ہوں حیات علی نے ہی اس سلسلے میں کچھ کیا ہے۔ میں نے کہہ تو دیا ہے اس سے کہ کاغذات میرے حوالے کرتے، لیکن اب رانیہ بھی ان کے پاس پہنچ چکی ہے۔ میں اس سے رانیہ کو مانگوں گا، کیونکہ بہرحال ابھی وہ میرے کام کی ہے، تھوڑے سے کام کی ہے۔ اوکے، ذرا اپنے زخموں کا جلدی علاج کرا لو، کیونکہ اس کے بعد تمہیں زندگی کی ایک طویل مہم پر نکلنا ہے، کیا سمجھی؟ آپ کچھ بھی کہہ لیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ بار بار میری طرف سے بدظن ہو جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی کے کسی بھی حصے میں آپ میرے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ راجہ ہدایت خان ہنستا ہوا ثنا کے پاس سے چلا آیا، اور ثنا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب اس بات پر اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ راجہ ہدایت خان کے چنگل سے کبھی نہیں نکل سکتی۔ ادھر راجہ ہدایت خان وہاں سے جانے کے بعد ایک کمرے میں پہنچ گیا اور اس نے سجاد حسین سے فون ملوایا۔ نور دین یہ کام کر رہا تھا۔ SSP سجاد حسین سے رابطہ قائم ہو گیا تو راجہ ہدایت خان نے کہا، میرا نام راجہ ہدایت خان ہے، اور تم مجھے جانتے ہو SSP صاحب کہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے تمہارے آدمی سے۔ انسپکٹر حیات علی ہے اس کا نام۔ میرے ہاں سے ایک لڑکی کو نکال کر لے گیا ہے وہ، اور یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ اس کی سرپرستی تم کرتے ہو۔ SSP صاحب، پہلے میں نے آپ سے کاغذات مانگے تھے، ابھی تک آپ نے وہ کاغذات میرے پاس نہیں پہنچائے، بلکہ آپ اپنی کارروائیوں میں مصروف رہے، اور آپ نے وہ لڑکی بھی وہاں سے نکلوا لی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کی خواہش ہے کہ شہر میں قتل عام ہو جائے، اور وہ بھی آپ کے حوالے سے؟ ہو جائے گا ایسا، میں پیش گوئی کر رہا ہوں اس بات کی۔ 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں آپ کو، 3 دن کے اندر اندر رانیہ کو بمیں کاغذات لے کر میرے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ سارے جھگڑے ختم کر دوں گا، بھول جاؤں گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد جو ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگا۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا۔ راجہ ہدایت خان نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ دیر تک سوچتا رہا تھا، پھر اس نے خاقان کو طلب کر لیا۔ جی راجہ صاحب۔ خاقان، وہ لڑکا شمشاد علی جس سے رانیہ کی شادی ہوئی تھی اور جسے ہم نے جیل سے آزاد کرا دیا تھا، ایک بار پھر ہمیں درکار ہے۔ جیسے ہی موقع ملے اسے اٹھا لاؤ اور ڈاک بنگلے والے تہہ خانے میں پہنچا دو۔ جو حکم مالک، خاقان نے چراغ کے جن کی طرح گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ جاؤ جاؤ، جلدی کرو، جس قدر جلد کام ہو مناسب ہے، کچھ اور بھی کام کرنے ہیں ہمیں، جو بعد میں تمہیں بتائیں گے۔ جو حکم مالک، اس نے پھر اسی انداز میں گردن جھکائی اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد راجہ ہدایت خان کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایک بار پھر وہ ثنا ادھر کے سامنے تھا۔ ثنا، ہم نے بڑے اعتماد کے ساتھ تمہیں آزادی دی تھی اور کہیں سے نکال کر کہیں پہنچا دیا تھا، اپنے جذبات بھی بتائے تھے تمہیں، لیکن تم نے دل سے ہماری بات مانی ہی نہیں۔ اب اگر ہمیں بیوقوف نہیں سمجھتی
تو پھر یہ ضرور سمجھ لو کہ ہمیں تمہارے بارے میں ساری تفصیل معلوم ہو چکی ہے۔ کچھ باتوں کا جواب دو گی ہمیں؟ ثنا نے بے بسی سے راجہ ہدایت خان کو دیکھا اور بولی، میں تو آپ کی ہر بات کا جواب دینے کی پابند ہوں راجہ صاحب۔ پہلے پابند نہیں تھی، اب البتہ ہو گئی ہو۔ مجبوری ہے ثنا۔ دیکھو، ہم کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، لیکن اگر کوئی ہمیں دشمن بنانے پر آمادہ ہو جائے تب تو انسان مجبور ہوتا ہی ہے نا۔ صورتحال یہ ہے کہ فرزان نے تمہیں اپنی آنکھوں کا علم دیا۔ دراصل اس علم کی ہمیں ضرورت تھی، کیونکہ ہم اس سے بڑے بڑے کام لے سکتے تھے۔ ہم نے تمہیں دیکھنے کے بعد فیصلہ بدلا اور اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ لڑکی ہماری مرید بن جائے اور ہمارے کہنے پر کام کرے تو ہمیں کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ثنا، یہ بات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ جس کے ساتھ ہم احسانات کریں یا جس کے لیے ہم دل میں اچھے خیالات رکھیں وہ ہم سے غداری کرے۔ ثنا، اب تمہیں ہمارے لیے ایک کام کرنا ہے اور اسی میں تمہاری نجات ہے، کیا سمجھی؟ میں کیا سمجھوں گی راجہ صاحب؟ آپ جو حکم دیں گے وہی کرنا ہے مجھے، اور کرتی رہوں گی۔ ہاں، یہ ایک کسوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، لیکن افسوس ایک بار پھر تمہیں یہاں سے ہٹانا پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ یہیں سے رانیہ کو لے کر گئے ہیں۔ ان کے پاس کیا ذرائع ہیں یہ بھی معلوم کرنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تیار رہنا۔ راجہ ہدایت خان پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور ثنا ٹھنڈے ٹھنڈے سانس لینے لگی۔ پتہ نہیں یہ شیطان اب اور کیا کرنا چاہتا ہے، اس نے سوچا۔ سجاد حسین پریشان تھے۔ حالات نے عجیب رخ اختیار کر لیا تھا۔ پولیس ہر حال میں قانون کی برتری چاہتی ہے۔ راجہ ہدایت خان ایک بڑا انسان تھا، لیکن اس نے اپنے گرد اتنا مضبوط حصار بنا لیا تھا کہ اسے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ اور اب تو سجاد حسین صاحب مزید پریشان ہو گئے تھے جب انہیں رانیہ سے پتہ چلا تھا کہ یہ راجہ ہدایت خان نہیں ہے۔ رانیہ سے ابھی تک عدلان کے بارے میں نہیں معلوم ہوا تھا۔ وہ لوگ کچھ دوسرے معاملات میں الجھ گئے تھے اور اس کے بعد راجہ ہدایت خان کی طرف سے یہ خطرناک دھمکی ملی تھی۔ سجاد حسین اچھی طرح جانتے تھے کہ جو بھی کوئی حیثیت ہے وہ الگ نوعیت رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں جب تک بہت ہی ٹھوس کارروائی نہ ہو یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ راجہ ہدایت خان اصل راجہ ہدایت خان نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو خیر بات کا تھا، اس کام کو اپنے طور پر کیا جا رہا تھا اور اسے ابھی تک کوئی سرکاری حیثیت نہیں دی گئی تھی۔ حالانکہ سجاد حسین یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ حیات علی اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہے۔ نوجوان پولیس آفیسر تھا، اپنی منگیتر کی گمشدگی پر کوئی غلط قدم بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن سجاد حسین جانتے تھے کہ وہ غلط قدم حیات علی کے لیے ہی غلط ثابت ہوگا۔ وہ اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تمام باتیں ان کے ذہن میں بری طرح چبھ رہی تھیں۔ ابھی تک چاند بابا اور رانیہ انہی کے مہمان تھے، اور سجاد حسین کو اس سلسلے میں بھی کافی محتاط رہنا پڑ رہا تھا۔ بہرحال حیات علی کو طلب کیا گیا، اور جب وہ پہنچ گیا تو انہوں نے اسے تفصیل بتائی۔ حیات علی کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ میں کوئی یہ مکانہ اور جذباتی بات نہیں کہنا چاہتا سر، لیکن کیا طاقتور اور صاحب اختیار لوگوں کے ہاتھوں قانون بالکل بے بس ہو جاتا ہے؟ کیا قانون میں کوئی ایسی شک نہیں ڈالی جا سکتی جس کے تحت ایسے لوگوں کی گرفت کی جا سکے؟ میں تمہاری جذباتی کیفیت کو جانتا ہوں، مگر تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسی کوئی شک قانون میں نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ قانون توڑنے والے تو اپنا کام کرتے ہیں، ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم قانون توڑنے والوں سے قانون کو محفوظ رکھیں اور انہیں بہت زیادہ آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں۔ جی سر، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا ہے کہ شہر میں قتل عام ہو جائے گا، وہ بھی آپ کے حوالے سے۔ ایسے لوگوں سے کوئی بات بعید نہیں ہے، ماضی میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی اس رہائش گاہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے تو میں سیکورٹی سخت کر سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ رانیہ اور چاند بابا کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ کہاں رکھیں گے سر؟ میرے پاس ایک فلیٹ ہے جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ میری ملکیت ہے، خالی پڑا ہوا ہے۔
میں ان دونوں کو وہاں منتقل کیے دیتا ہوں اور سیکورٹی کے چند افراد سادہ لباس میں ان کے گرد پھیلائے دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے راجہ ہدایت خان کو یہ معلوم کرنے میں دقت ہوگی کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ یقیناً سر، اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، حیات علی نے کہا۔ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے حیات علی، بہرحال ہمارے پاس اختیارات ہیں، ہم کوئی بھی ذریعہ استعمال کر سکتے ہیں راجہ ہدایت خان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہلکا قدم اٹھاؤں۔ سر، آپ میرے لیے انتہائی محترم ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جو جذباتی حیثیت رکھتی ہو، لیکن سر، میرے دل میں دوہرا زخم ہے۔ پہلا تو یہ کہ میری منگیتر کو کسی نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، دوسرا یہ کہ میں خود اسے اپنے ہاتھوں مصیبت میں پھنسانے کے لیے لے گیا تھا، اور جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو گئی تو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کہاں ہے، میں اسے آزاد کرانے میں ناکام رہا ہوں۔ ایک بار اسے مجھ سے بات کرنے کا موقع ملا تھا، اس کے بعد وہ یہ بھی نہیں کر سکی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کن مصائب کا شکار ہے۔ میں ایک ذمہ دار پولیس افسر ہوں، لیکن میں اس کی رہائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حیات علی کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ سجاد حسین نے شرمندگی کے انداز میں اسے دیکھا اور بولے، ذمہ دار تو میں بھی ہوں حیات علی، کیونکہ شمشاد علی کی رہائی میرے ذہن میں تھی۔ تم جانتے ہو کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ صرف انسانیت کے رشتے تھے جو ہمیں اس طرف لائے۔ میں نے تم سے اظہار کیا اور تم اس کے لیے آمادہ ہو گئے کہ شمشاد علی کی گناہ اور بے گناہی کی تفتیش کرو، لیکن بات دوسری شکل اختیار کر گئی۔ نہیں سر، ہماری نیک نیتی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی لیے میں نہیں چاہتا حیات علی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو جو تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ بہرحال قانون کی وردی پہننے سے پہلے ہم اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں کہ کبھی قانون شکنی نہیں کریں گے۔ بس یہی احساس مجھے بھی روکے ہوئے ہے، ورنہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اتنا بے حس ہوں کہ ثنا کی اس طرح بے حرمتی برداشت کر سکوں۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر اچانک ہی حیات علی نے کہا، سر، رانیہ شمشاد علی کی بیوی ہے۔ جن حالات میں دونوں جدا ہوئے تھے وہ انتہائی سنگین اور دکھ بھرے تھے۔ بہرحال دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا پیار تو تھا ہی، اب انہیں ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں ہے۔ سجاد حسین مسکرا دیے، پھر بولے، تمہارے دل میں محبت کے جذبات بسے ہوئے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتے ہو، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اگر شمشاد علی کو یہ بات بتا دی جائے کہ رانیہ آزاد ہو چکی ہے اور ہماری تحویل میں ہے، تو کیا وہ بے اختیار نہیں ہو جائے گا؟ ہو تو جائے گا سر، لیکن مصلحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اسے رانیہ کے پاس پہنچا دیا جائے، اور خاص طور سے ان حالات میں جبکہ راجہ ہدایت خان ہمیں یہ دھمکی دے رہا ہے۔ وہ یقینی طور پر اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ پہلے ذرا رانیہ سے عدلان کی تفصیل معلوم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا سراغ مل جائے جو راجہ ہدایت خان کی طرف ہماری رہنمائی کر سکے کہ وہ کہاں ہیں۔ عدلان کا ماضی رانیہ کو ضرور معلوم ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہم رانیہ کو اس فلیٹ میں منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ مجھے حکم دیجیے سر۔ نہیں، میں اپنے آپ کو اور تمہیں اس فلیٹ سے بالکل دور رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ راجہ ہدایت خان صاحب اختیار بھی ہے اور پراسرار علوم کا ماہر بھی۔ ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ کافی مناسب موقع دیکھ کر ہم رانیہ کے پاس جائیں گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ عدلان کون ہے۔ تو پھر کیا پروگرام ہے آپ کا؟ میں بندوبست کرتا ہوں، سجاد حسین نے کہا، اور پھر وہ اپنے کسی ماتحت کو کال کرنے لگے۔ چند لمحات کے بعد رابطہ قائم ہو گیا تو انہوں نے کہا، مرزا قیوم، تم 12 اسکوائر چلے جاؤ۔ 12 اسکوائر میں میرے فلیٹ کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ ہاں، وہ بند پڑا ہوا ہے،
چابی غالباً نیاز کے پاس ہے۔ تم یہ کرو، مرزا قیوم کے نیاز کو ساتھ لے کر وہاں چلے جاؤ، وہاں کی صفائی ستھرائی کرا دو اور حیدر خان کو میرے پاس بھیج دو، ایک بند گاڑی لے کر، ایسی گاڑی جس میں باہر سے اندر نہ جھانکا جا سکے۔ ہاں میرے پاس بھیج دو، ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی، یہ کام فوراً ہو جانا چاہیے۔ سجاد حسین نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر وہ دونوں رانیہ کے پاس پہنچ گئے۔ رانیہ اور چاند بابا متفکر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر دونوں سنبھل گئے۔ آپ لوگ میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں جناب، میں آپ کو ان کاوشوں کا کیا صلہ دے سکوں گی؟ ایک درخواست کرنا چاہتی تھی آپ سے، اگر آپ قبول فرمائیں تو۔ جی کہیے رانیہ۔ سر، کیا آپ میری رہائی کی اطلاع شمشاد علی کو دے سکتے ہیں؟ ہاں رانیہ، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ جلدی میں تمہاری ملاقات شمشاد علی سے کرا دوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ جس طرح ہم تمہیں وہاں سے لے کر آئے ہیں، اس سے راجہ ہدایت خان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اس نے ہم سے رابطہ قائم کر کے بڑی بڑی دھمکیاں دی ہیں۔ بس ہمیں ایک محتاط رویہ اختیار کرنا پڑا ہے، ورنہ ہم تمہیں شمشاد علی کے گھر تک پہنچا دیتے۔ سر، میں شمشاد علی کے لیے بہت پریشان ہوں، میرا دل تڑپتا ہے سر اس سے ملنے کے لیے۔ رانیہ، ہم تمہیں یہاں سے منتقل کر رہے ہیں، میں تمہیں ایک فلیٹ میں بھیج رہا ہوں، وہاں تم اور چاند بابا ساتھ رہو گے۔ فلیٹ میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، ایک موبائل سیٹ تمہیں دے دیا جائے گا جس پر تم میرے آدمیوں سے رابطہ قائم رکھو گی۔ یہ لوگ تمہارے فلیٹ کے ارد گرد رہ کر تمہاری حفاظت کریں گے۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں شمشاد علی کو تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ گو کہ یہ ملاقات عارضی ہوگی، لیکن بہرحال میں اس کا بندوبست کر دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ تم تیاریاں کر لو، میرے آدمی تمہیں حفاظت کے ساتھ وہاں تک لے جائیں گے۔ بہت بہتر جناب، جیسے آپ کا حکم۔ میں موقع ملتے ہی تم سے فلیٹ پر ملاقات کروں گا اور عدلان کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ جناب، وہ بے حد خطرناک انسان ہے، خدا را اپنی بھی حفاظت کیجیے گا اور شمشاد علی کی بھی۔ وہ شخص گندے علوم کا ماہر ہے، اپنا ایمان کھو چکا ہے، جبکہ راجہ ہدایت خان ایسے انسان نہیں تھے۔ میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتاؤں گی۔ ہاں، لیکن فی الحال ہمیں ذرا دوسرے راستے اختیار کرنے ہیں۔ بہت بہتر۔ مرزا قیوم نے تمام بندوبست کر دیا تھا، چنانچہ رانیہ کو اس بند گاڑی میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے لیے مزید احتیاط کرتے ہوئے سجاد حسین نے ایک برقع بھی مہیا کیا تھا، اور پھر وہ حیات علی کو رخصت کر کے خود بھی تیار ہو کر آفس چل پڑے۔ یہ عجیب و غریب کیس تھا جس نے سجاد حسین کو سخت پریشان کر دیا تھا۔ کیس بالکل ذاتی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ سرکاری طور پر پھر بھی کچھ مراد مل سکتی ہیں، لیکن سجاد حسین کو اس بات کا اندازہ تھا کہ راجہ ہدایت خان یا اس نامعلوم شخص نے، جس کی کہانی ابھی پس پردہ تھی، اپنے اختیارات بے حد وسیع کر لیے تھے۔ نہ جانے بیچارہ راجہ ہدایت خان کہاں ہے۔ وہ کسی اور شخص کے مظالم کا شکار ہو رہا تھا اور اس کی اپنی ذات بری طرح بدنام ہو چکی تھی۔ آفس میں بھی سجاد حسین بہت دیر تک اسی معاملے پر سوچتے رہے تھے۔ پھر مرزا قیوم نے رانیہ کے بحفاظت فلیٹ پر منتقل ہونے کی اطلاع دی اور سجاد حسین اسے ہدایت کرنے لگے کہ فلیٹ پر ضرورت کی تمام اشیاء پہنچا دی جائیں اور ان لوگوں کی بھرپور خبرگیری رکھی جائے۔ دوسرے دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ شمشاد علی سے رابطہ کر کے یہ اطلاع دی جائے کہ رانیہ وہاں سے رہا ہو کر آ چکی ہے اور اسے اس سے ملاقات کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ حیات علی سے مشورہ کیا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ سجاد حسین اپنا پروگرام ترتیب دینے لگے اور پھر دوسرے ہی روز شام کو وہ سادہ لباس میں محفوظ علی کے گھر کی جانب چل پڑے۔ اس دوران محفوظ سے کوئی رابطہ قائم نہیں ہوا تھا اور شمشاد علی کے معمولات کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں معلوم ہوئی تھی۔ بالکل ہی بدلے ہوئے انداز میں وہ محفوظ علی کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو محفوظ علی نے ہی دروازہ کھولا تھا، لیکن اندر کی حالت
کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی تھی۔ محفوظ علی نے ہی دروازہ کھولا تھا، لیکن اندر کی حالت کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی تھی۔ محفوظ علی نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور شاید پہچان لیا۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولے، بھائی صاحب، میرے شمشاد کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ محفوظ علی کے یہ الفاظ کچھ لمحوں تک تو سمجھ میں ہی نہ آئے۔ عجیب سی کیفیت میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی۔ سجاد حسین نے حیات علی کو دیکھا تو حیات علی نے کہا، ہاں بھائی، میرے شمشاد علی پر بہت برا وقت چل رہا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم لوگ اس عذاب میں کیوں گرفتار ہو گئے ہیں۔ کیا آپ ہمیں تھوڑی سی تفصیل بتائیں گے؟ اندر آ جائیے بھائی۔ اندر بھی آہیں اور سسکیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ محفوظ علی کی بیگم اور بیٹی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سجاد حسین نے بیٹھنے کے لیے ایک جگہ منتخب کی اور بولے، اسے کیسے اغوا کر لیا گیا؟ آپ کو کب پتہ چلا؟ شام کو دروازے کی گھنٹی کسی نے بجائی۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا، جائے نماز وغیرہ اٹھا کر رکھی، دروازہ خود میں ہی کھولتا ہوں۔ بیوی یا بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ گھنٹی بجنے پر وہ دروازہ کھول کر دیکھے۔ میں باہر گیا تو کوئی نہیں تھا۔ پڑوسی حشمت علی، ان کی بیگم اور بچے اور کچھ دوسرے لوگ انہیں حیران نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بیل کس نے بجائی؟ تو حشمت علی نے جواب میں کہا کہ شمشاد علی دفتر سے آیا تھا، اس دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی آپ کے دروازے کے پاس آئی اور دوسرے لمحے کچھ لوگوں نے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی رفو چکر ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے؟ ہاں بھیا۔ سجاد حسین نے تعصب بھری نگاہوں سے بوڑھے محفوظ علی کو دیکھا، جس کی تقدیر میں واقعی دکھ ہی دکھ لکھ گئے تھے۔ اس نے کہا، محفوظ علی صاحب، آپ پولیس اسٹیشن کیوں نہیں گئے؟ ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں بھائی، گھٹنے ساتھ ہی نہیں دیتے۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی کا قرض ادا کر رہا ہوں۔ اکلوتا بیٹا ایسی مصیبتوں میں پھنس گیا ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ کسی نے اس گاڑی کا نمبر وغیرہ دیکھا؟ پوچھا تھا میں نے، بس کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کی گاڑی تھی، بڑی والی، اور جن لوگوں نے شمشاد علی کو گاڑی میں ٹھوسا تھا وہ ہٹے کٹے لوگ تھے۔ میری کمر ٹوٹ گئی ہے بھائی، پتہ نہیں کیا لکھا ہے تقدیر میں، اب کیا کروں؟ محفوظ علی رونے لگے تو سجاد حسین نے انہیں دلاسا دیا اور پھر بولے، آپ فوراً پولیس اسٹیشن جا کر اس واقعے کی رپورٹ درج کرائیں۔ حشمت علی کو ساتھ لے لیں، جنہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے۔ یہ ابتدائی قانونی کارروائی ہے، آپ اسے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ محفوظ علی نے لاچار نگاہوں سے سجاد حسین کو دیکھا، پھر بولے، ٹھیک ہے، بات کرتا ہوں حشمت علی سے۔ پھر وہ سجاد حسین کے ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ حشمت علی شریف آدمی تھے، پڑوس کے ایک دو اور افراد بھی تھانے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سجاد حسین نہیں جانتے تھے کہ مقامی تھانہ انچارج ان سے تعاون کرے گا یا نہیں، چنانچہ وہ ان لوگوں سے پہلے حیات علی کے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ یہاں کا انچارج باسط حسین نامی ایک شخص تھا۔ سجاد حسین کو پہچانتا تھا۔ سجاد حسین اس وقت وردی میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی باسط حسین جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اس نے بڑے احترام کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا۔ آئیے سر۔ باسط، ابھی تھوڑی دیر کے بعد محفوظ علی نامی ایک صاحب آنے والے ہیں، ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے، اس کی FIR درج کرو۔ بہتر سر، جیسے ہی وہ آئیں گے سر، میں آپ کے لیے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ذرا ان کا کام آرام سے کر دو۔ سجاد حسین سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا، کیا کہتے ہو حیات علی؟ یہ رانیہ کی گمشدگی کا رد عمل ہے راجہ ہدایت خان، اس نے شمشاد علی کو اغوا کرا لیا ہے۔ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ایسی بات ہے حیات علی، تو پھر دو ہی صورتیں ہیں، ہمیں پولیس کی نوکری چھوڑ دینی چاہیے یا پھر اس راجہ ہدایت خان کو شکنجے میں کسنا چاہیے۔ یہ شخص جس کے بارے میں رانیہ نے کہا ہے کہ وہ اصلی راجہ ہدایت خان نہیں ہے، مجھے بہت بڑا جرائم پیشہ معلوم ہوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ میرا خیال ہے اب احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر رانیہ سے عدلان کے بارے میں تفصیلات معلوم کی جائیں۔ دیکھیں تو صحیح، عدلان ہے کون اور اس کا ماضی کیا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہیں سے ہمیں کچھ اس طرح کے سراغ مل جائیں جن کی بنیاد پر ہم عدلان یا راجہ ہدایت خان کو اپنے شکنجے میں جکڑ سکیں۔ پھر محفوظ علی حشمت شاہ کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ سجاد حسین کی طرف سے چونکہ ہدایات جاری کر دی گئی تھیں، ان کی موجودگی میں ہی باسط حسین نے FIR لکھوائی۔ سرخ رنگ کی کار کا نمبر نہیں دیکھا جا سکا تھا، لیکن بہرحال FIR لکھ لی گئی۔ سجاد حسین انہیں وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے کہا، تھوڑی احتیاط کے ساتھ ہم لوگ فلیٹ پر چلتے ہیں، رانیہ سے عدلان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ حیات علی بھی اس کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ فلیٹ کی جانب چل پڑے اور تعاقب وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے آخر کار وہاں پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے وہ افراد جن کی ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی اپنے کام پر مستعد تھے۔ سجاد حسین اور حیات علی فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حیات علی نے کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھی اور انتظار کرنے لگا۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تھی، لیکن کچھ دیر گزرنے پر بھی کوئی نہ آیا تو حیات علی نے دوبارہ گھنٹی بجائی۔ سجاد حسین قرب و جوار کا جائزہ لے رہے تھے۔ دوسری بار بھی جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو حیات علی نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کی خاموشی اور دروازے کا اس طرح کھل جانا بڑی دہشت کی بات تھی۔ سجاد حسین حیات علی سے پہلے اندر داخل ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر وہ سامنے ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے کی جانب لپکے۔ حیات علی بھی ساتھ ہی تھا۔ دونوں ہی کو کسی خطرے کا بخوبی احساس ہو گیا تھا۔ ان کا خیال درست نکلا۔ ڈرائنگ روم کے سامنے فرش پر چاند بابا زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کی گردن مختلف سمت کو گھومی ہوئی تھی۔ زمین پر بہتے ہوئے خون کے نشانات موجود تھے۔ سجاد حسین کے منہ سے ایک آواز نکلی اور انہوں نے کہا، حیات علی، رانیہ کو دیکھو۔ حیات علی چاند بابا کو تو دیکھ ہی چکا تھا۔ وہ دوسرے کمروں کا جائزہ لینے لگا۔ فلیٹ کے چند ہی کمرے تھے، اس نے ان کمروں میں رانیہ کو تلاش کیا، واش روم اور دوسری جگہیں بھی دیکھیں، لیکن رانیہ موجود نہیں تھی۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا اور اس نے بھاری لہجے میں کہا، رانیہ فلیٹ میں موجود نہیں ہے جناب، میں نے ہر جگہ کا جائزہ لے لیا ہے، الماریاں اور دوسری جگہیں بھی دیکھ لیں، وہ وہاں بھی موجود نہیں ہیں۔ میرے خدا، وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے؟ اور اس کے بعد سجاد حسین اٹھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ لمحہ بدلنے لگے۔ ان کے نقوش میں کرختگی ابھرنے لگی تھی۔ پھر ان کی آواز ابھری، حیات علی، یس سر، غلط ہے یہ سب کچھ۔ راجہ ہدایت خان یا ایک نامعلوم کردار عدلان ہمیں کھلونا بنائے ہوئے ہیں۔ قانون کے ایک محافظ ہونے کی حیثیت سے تو ہم خلاف قانون کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کوئی جال تو بچھا سکتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں سر، آپ وہ الفاظ کہہ رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیے تھے سر، معمولی سی تبدیلی ضروری ہے۔ حیات علی، تم نے غور نہیں کیا؟ شاید ڈھکے چھپے الفاظ میں نے تمہاری اس بات سے کسی حد تک اتفاق کر لیا تھا، لیکن تمہارے ذہن میں یہ جذبہ ایک دوسری شکل لیے ہوئے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایسا کوئی قدم اٹھا لو جو تمہارے لیے مشکل کا باعث بن جائے۔ تم یہ بتاؤ، کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ سیدھی بات ہے سر، راجہ ہدایت خان کی خدمت میں حاضری دی جائے، اسے یہ کہا جائے کہ ہم اس کے عقیدت مندوں میں سے ہیں، ہم سے اپنے لیے کام لے اور ہمارا تعاون قبول کریں۔ ہم کوئی پروگرام بنا کر اسے اس کی حویلی سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد سر، آپ ہمارے معاملات میرے اور اس کے درمیان چھوڑ دیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس شیطان سے اس دنیا کو تو نجات دلا سکتے ہیں۔ یعنی قتل کر دو گے، اسے جان سے مار دو گے؟ چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں۔ فائدہ؟ اس کے جرائم کا تو صحیح طور پر پتہ نہیں چل سکے گا، اور وہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے
کہ تھوڑی سی حیثیت دینے سے اپنے جرم کا اعتراف کر لے۔ پھر سر، آپ اور کیا حکم دینا چاہتے ہیں؟ سر، آپ یقین کریں میرے سینے میں آگ بھڑک رہی ہے۔ ثنا کتنے دن سے ان کے قبضے میں ہے۔ کیا ایک ایسی لڑکی کو مجھ جیسے ناکارہ اور نکمے شخص سے شادی کرنی چاہیے جو قانون کا محافظ ہونے کے باوجود ایک شخص کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا؟ اس نے ثنا کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور میں صرف تماشا دیکھ رہا ہوں۔ تماشا نہیں دیکھیں گے حیات علی، بہت کچھ کریں گے ہم۔ سنو، میں اس کے ساتھ ایک کھیل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور براہ کرم تم اس میں میری مدد کرو۔ حکم دیجیے سر۔ ویسے بھی میں یہ فلیٹ کسی کی نگاہوں میں نہیں لانا چاہتا۔ چاند بابا کی لاش کو اٹھا کر گاڑی میں پہنچوانے میں میری مدد کرو۔ میں ایک منصوبے پر کام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو حکم دیں جناب۔ ٹھیک ہے، ہم اس لاش کو خاموشی سے یہاں سے لے چلتے ہیں۔ سجاد حسین نے اپنی حیثیت کو نظر انداز کر کے چاند بابا کی لاش کو اٹھایا تھا۔ پھر وہ لوگ بڑی احتیاط سے اسے گاڑی تک لائے اور وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ایک مخصوص فاصلہ طے کیا گیا، ایک پولیس اسٹیشن کے سامنے، ایک ایسی جگہ جہاں لاش کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ انہوں نے لاش کو ڈال دیا اور پھر وہاں سے چل پڑے، دوبارہ واپس فلیٹ پر آئے اور وہاں تمام صفائی وغیرہ کی۔ سجاد حسین بہرحال پولیس کے ایک فعال کارکن تھے۔ انہوں نے پوری ذہانت سے فلیٹ سے ہر طرح کے نشانات مٹا دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر فلیٹ کو تالا لگایا گیا اور وہ لوگ وہاں سے واپس چل پڑے۔ لاش کو جس جگہ ڈالا گیا تھا وہ ایسی تھی جہاں بہت تھوڑے سے وقت میں اس کے بارے میں پتہ چل سکتا تھا۔ اس کے بعد سجاد حسین حیات علی کو اپنے منصوبے کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے۔ حیات علی نے پرخیال انداز میں گردن ہلا دی تھی۔ خاقان اور نور دین اپنے آدمیوں کے ہمراہ ڈاک بنگلے میں داخل ہو گئے۔ ڈاک بنگلے میں راجہ ہدایت خان کی لینڈ کروزر موجود تھی۔ اس ڈاک بنگلے کی کہانی بھی ذرا مختلف تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں اسے تعمیر کیا گیا تھا اور وائسرائے بہادر اکثر یہاں قیام کیا کرتا تھا کیونکہ اس کا جائے وقوع بہت شاندار تھا۔ قرب و جوار میں جنگل بکھرے ہوئے تھے، لیکن جب سے یہ علاقہ اصل راجہ ہدایت خان کی تحویل میں آیا تھا، شکل تبدیل ہو گئی تھی۔ راجہ ہدایت خان، جس کے بارے میں اب یہ شبہ پیدا ہو چکا تھا کہ وہ اصل راجہ ہدایت خان نہیں تھا، جو کوئی بھی تھا، ایک بازوق شخصیت تھی، چونکہ اس نے ان جنگلوں کو نہایت خوبصورتی سے باغات کا رنگ دے دیا تھا اور یہ زمینیں چونکہ اس کے قبضے میں آ گئی تھیں، چنانچہ ڈاک بنگلہ بھی ایک طرح سے اب اس کی ملکیتی بن چکا تھا اور وہ ڈاک بنگلے میں موجود ان تہہ خانوں کو بڑے اعلیٰ طریقے سے استعمال کر رہا تھا۔ تہہ خانے کم، قید خانے زیادہ تھے، کیونکہ یہاں بالکل جیل جیسی شکل رکھی گئی تھی۔ جنگلے لگے ہوئے کٹہرے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے سنگی کمرے جن میں راجہ ہدایت خان کے مخالفین کو رکھا جاتا تھا، راجہ ہدایت خان کے استعمال میں تھے۔ شمشاد علی کو ایک بڑے سے کمرے میں رکھا گیا تھا اور اس وقت اس حال نما کمرے میں ثنا، شمشاد علی اور راجہ ہدایت خان موجود تھے۔ راجہ ہدایت خان ابھی 2-3 منٹ پہلے وہاں پہنچا تھا اور تہہ خانے میں اترا تھا۔ 2 ملازم اس کے پیچھے تھے، یہ مسلح تھے۔ راجہ ہدایت خان کی بڑی بڑی خوفناک آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ وہ تہہ خانے میں داخل ہونے کے بعد ان دونوں کے سامنے پہنچا۔ دونوں بے اختیار احتراماً کھڑے ہو گئے تھے۔ راجہ ہدایت خان نے غور سے انہیں دیکھا اور بولا، بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ تب راجہ ہدایت خان نے شمشاد علی سے کہا، شمشاد علی، تمہارے ساتھ کوئی سخت سلوک کر کے مجھے ہمیشہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ تم ایک بے ضرر انسان ہو اور شاید تم اس بات پر یقین کر لو کہ ثنا سے ڈیل کے تحت ہی صحیح، لیکن تمہیں جیل سے نکال کر مجھے خوشی ہوئی۔ اصل میں رانیہ کو دباؤ میں لا کر اس کی زبان کھلوانا چاہتا تھا۔ رانیہ کا معاملہ میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں اسے ہلاک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اسے قتل کرنے سے میرے مقصد میں ناکامی ہو جائے گی۔ اس کی زندگی میرے لیے ضروری ہے۔ وہ کاغذات جو میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں اور جو اب پولیس کی تحویل میں پہنچ چکے ہیں،
میرے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ بے شک دولت اور جائیداد کے کاغذات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کاغذات میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دولت اور جائیداد تو میرے قبضے میں ہے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ مجھ سے وہ دولت اور جائیداد چھین سکے، لیکن کاغذات میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جو میرے دشمن کا راز ہے۔ کاغذات کا حصول اسی لیے ضروری ہے۔ میں تمہیں اس بارے میں مزید تفصیل نہیں بتا سکتا۔ پھر وہ ثنا سے مخاطب ہو کر بولا، اور ثنا، یہ بات میں نے تم سے کہہ دی ہے کہ اگر تم نے خواب دیکھ کر میری حقیقت جاننے کی کوشش کی تو میں بڑے اطمینان سے تمہارے اہل خاندان کی لاشیں لا کر اس ڈاک بنگلے میں سجا دوں گا۔ تم جانتی ہو کہ جس بات کا میں دعویٰ کرتا ہوں اسے تکمیل تک پہنچانا میرے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ ثنا، میں جانتا ہوں کہ رانیہ کے بارے میں جو خواب تم نے دیکھا تھا اس میں تم نے میرے سامنے سچائی بیان نہیں کی۔ میں نے اب تک تمہیں اس لیے معاف کیا ہوا ہے کہ مجھے اس قسم کے شواہد مل گئے ہیں کہ فرزان تمہارے ذہن میں سفر کرتا رہتا ہے۔ پچھلے کچھ خوابوں کے دوران میں نے تمہارے ذہن کی نگرانی کی تھی۔ مجھے فرزان کے سائے بھٹکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی، لیکن تم یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ رانیہ کے علم میں میری ایک ایسی حقیقت ہے کہ میں رانیہ کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تحقیقات کر رہا ہوں اس بات کی کہ آخر کاغذات کس طرح باہر نکلے اور پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ اگر مجھے تفصیل معلوم ہوئی ثنا تو پھر تم دیکھو گی کہ کیا تماشا منظر عام پر آتا ہے۔ رانیہ کچھ دیر کے بعد میرے پاس واپس پہنچ جائے گی اور وہ جو کچھ انکشاف کرے گی وہ بہت سے معاملوں میں معاون ثابت ہوگا، لیکن ثنا، میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھ سے غداری کی سزا اس قدر بھیانک ہوگی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ثنا کے سارے وجود میں تھر تھری دوڑ رہی تھی۔ راجہ ہدایت خان خاصا الجھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا تو اس نے فون آن کر دیا اور بولا، ہاں بولو۔ جواب میں دوسری طرف سے جو کہا گیا تھا اس کے جواب میں راجہ ہدایت خان نے کہا، لے آؤ، یہیں تہہ خانے میں لے آؤ۔ پھر فون بند کر کے اس نے فاتحانہ نگاہوں سے شمشاد علی اور ثنا کو دیکھا اور بولا، رانیہ آ چکی ہے۔ تم لوگ نہیں جانتے میرے آدمی معمولی نہیں ہیں، وہ بہت اعلیٰ کارکردگی کے حامل لوگ ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد تہہ خانے کی سیڑھیوں پر آہٹیں ہوئیں۔ خاقان اور نوردین رانیہ کو بازوؤں سے تھامے نیچے لانے لگے۔ رانیہ کے چہرے پر مدنی چھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ نیچے آئی اور اس نے راجہ ہدایت خان کو دیکھتے ہوئے کہا، خدا تجھے غارت کر دے، خدا تجھے اس روئے زمین سے مٹا دے، عدلان سوناری، خدا تجھے اس روئے زمین سے مٹا دے، چمار زادے، خدا کی لعنت ہو تجھ پر، مر جائے تو، خدا کرے عدلان سوناری تو مر جائے۔ خاقان نے رانیہ کے بازوؤں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، راجہ صاحب کی ہدایت پر ہم تمہارا احترام کر رہے ہیں۔ ہمارے مالک کے لیے تم جو الفاظ استعمال کر رہی ہو وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ مالک، کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ نہیں خاقان، اسے بولنے دو۔ آؤ رانیہ، آگے آؤ، مبارک ہو، باہر کی دنیا تم نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لی۔ ایسے کام تھوڑی دیر کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، اگر زیادہ وقت لگ جائے تو پھر اپنے لیے بھی خطرات پیدا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ تو کتا ہے، تو جس گھٹیا نسل کا انسان ہے عدلان سوناری، تو خود جانتا ہے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے، اس نے کہا، اور پھر اس کی نگاہ شمشاد علی پر پڑی اور وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تم؟ شمشاد علی نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور گردن جھکا لی۔ راجہ ہدایت خان یا عدلان سوناری کا کہا بلند ہوا تھا، چلو چھٹی ہوئی، تو نے میرا یہ نام ان دونوں کو بھی سنا دیا رانیہ، بہت اچھا کیا۔ اپنا ہی نقصان کر رہی ہے مسلسل، میرا کچھ نہیں بگڑ رہا، میں راجہ ہدایت خان ہوں اور راجہ ہدایت خان ہی رہوں گا۔ میرا اصل نام جو بھی ہے وہ باہر نہیں جائے گا
بے فکر رہے، خیر چھوڑ ان باتوں کو، بیٹھ جا، کچھ سوالات کرنا ہے تجھ سے۔ پھر وہ ثنا سے مخاطب ہوا، اور ثنا، ایک بار پھر تجھے رانیہ کے بارے میں خواب دیکھنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ کاغذات پولیس کے پاس کہاں سے پہنچے۔ مالک، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، راجہ ہدایت خان نے خاقان کی طرف دیکھ کر کہا۔ مالک، اس فلیٹ میں رانیہ کے ساتھ ہمارا ایک بندہ بھی تھا۔ ہمارا بندہ؟ راجہ ہدایت خان پوری طرح چونک پڑا۔ ہاں، آپ کو حویلی کے ملازم چاند بابا کے بارے میں تو معلومات حاصل ہوں گی۔ چاند بابا حیرت ناک طور پر حویلی سے غائب ہو گیا تھا۔ مالک، چاند بابا کے بارے میں چند روز پہلے یہ پتہ چلا تھا کہ اس کا کوئی بھانجا یا بھتیجا کہیں باہر سے آ کر اس کے پاس ٹھہرا تھا۔ مالک، رانیہ کے یہاں سے نکل جانے کا ذریعہ وہی شخص بنا ہوگا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ پولیس کا کوئی کارکن ہوگا۔ ہماری حویلی میں پولیس کا کوئی آدمی؟ کتنے لوگ اس نااہلی پر موت کے سزاوار ہوں گے، ہمیں تفصیل سے بتا۔ پھر وہ چاند بابا کہاں جا مرا؟ ہم نے اسے ہلاک کر دیا مالک، یہ ضروری تھا، وہ خطرناک ہو گیا تھا، خاقان نے جواب دیا۔ آہ، غلطی کی تم لوگوں نے، اسے بھی زندہ ہی پکڑ کر لانا تھا، اس کی زندگی خطرہ بن گئی تھی ہمارے لیے مالک۔ رانیہ اس کے بارے میں بتائے گی۔ کیوں رانیہ، تم ہی بتاؤ گی نا چاند بابا کے بارے میں؟ ایک بات میں تجھ سے کہوں عدلان سوناری، تو آج تک مجھے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کر سکا۔